حضرت عمار بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسی بستی سے گزرے کہ جس بستی کے سارے لوگ مرے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، ان پر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ ساتھی عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم ان کے حالات جاننا چاہتے ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حضور دعا مانگی اور عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے روح اللہ، آپ یہیں پر رکیے، جب رات کا وقت ہوگا تو یہ لوگ خود ہی اپنے حالات بتائیں گے۔ جب رات کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بستی والو، ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم آپ کے حالات جاننا چاہتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے کہ ہم بڑی آسائش کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم اللہ کے عذاب کے حقدار ہیں، ہم جہنمی ہو چکے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، ہم نے دنیا سے محبت کی، اللہ کے نیک بندوں کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، ہم نے برے لوگوں کی پیروی کی، ہم نے گناہ گاروں کی پیروی کی، ہم ان لوگوں جیسے بننا چاہتے تھے، حتیٰ کہ ہم نے دنیا سے اتنی محبت کی جتنی محبت ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو ہی بات کر رہا ہے اور کوئی نہیں بولتا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ ان سب کو فرشتوں نے جہنم کی لغامیں ڈال دی ہیں، یہ نہیں بول سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر تو کسے بول رہا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا کہ یا نبی اللہ، میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور تھا، لیکن میں ان جیسی بد اعمالیاں نہیں کرتا تھا۔ اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں اور اس خوف میں ہوں کہ کہیں کب میں جہنم میں نہ گر جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، روکھی سوکھی روٹی کھا لیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں، جہاں جگہ مل جائے سو جائیں، لیکن دنیا سے محبت نہ کریں۔ آپ اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی عقل مند شخص سمندر کی لہروں پر اپنا مکان نہیں بنائے گا، تو یہ دنیا اس سے بھی گئی گزری ہے۔ یہاں پر ہم کتنی بھی دولت اکٹھی کر لیں، لیکن یہ سب کچھ یہیں پہ ڈہ جائے گا، یہیں پر رہ جائے گا، ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ ہمیں وہی کام آئے گا جو ہم نیک اعمال آگے بھیجیں گے، جو اللہ کے ہاں نیک اعمال ہم جمع کروائیں گے۔ دنیا کی بینک دولت میں ہم اس لیے دولت جمع کرتے ہیں کہ محفوظ رہے، دراصل مومن کی اعمال، دولت، جو کچھ بھی ہیں، وہ جو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، جو اللہ کے ہاں پہنچا دیتا ہے، حقیقت میں محفوظ وہی ہے جو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، جو جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ کے نام پر نہیں دیتا، وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اصل دولت وہی ہے جو اللہ کے ہاں پہنچے اور آخرت میں اس کا صلہ ملے، قیامت میں اس کی جزا ملے۔ اصل فائدہ دینے والی چیز وہی ہے، وہ نیک اعمال، فرائض، واجبات۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر جو بھی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے، شریعت کی طرف سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں لازم کر دی گئی ہیں، ان کا سوال ہم سے ضرور ہوگا، ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اور ان کے مطابق ہی ہمیں جزا ملے گی۔ نیک اعمال ہوں گے تو خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے، اگر بد اعمالیاں ہوں گی تو وہ شخص
بدبختوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں بے حیائیوں سے، دنیا کی محبت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے رکھے۔